ٹڈی بظاہر تو اس قدر خطرناک معلوم نہیں ہوتا، مگر اس کا جھنڈ یعنی دل اگر کسی علاقے پر حملہ آور ہو جائے تو یہ کسی عذاب سے کم نہیں۔ دل کی صورت میں ان کی تعداد لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سے متجاوز ہوا کرتی ہے۔ یہ کھڑی فصلوں کو منٹوں میں چٹ کر جاتے ہیں، جس کے باعث غذائی بحران پیدا ہونا یقینی ہو جاتا ہے، اور اس کا ثبوت دنیا میں کئی علاقوں میں ٹڈی دل کی تباہ کاریوں کے بعد غذائی اجناس کی قلت کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ٹڈی دل آج کل ایران، افغانستان، بھارت اور پاکستان کے صوبوں سندھ، بلوچستان اور پنجاب پر حملہ آور ہیں۔ یہ ٹڈی جسامت میں بھی بڑی اور بے حد خطرناک ہے۔ عالمی اور قومی سطح پر اس مسئلے پر قابو پانے کے فوری اور مربوط اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل قریب میں کئی ممالک میں غذائی اجناس کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے اور صورتحال قحط سالی کی جانب بھی جا سکتی ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسی شعبے کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملکی زراعت کا شعبہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ ٹڈی دل کے حملے گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہیں۔ مجموعی طور پر ملک کے 16 ملین مربع کلومیٹر زرعی رقبے پر ٹڈی دل موجود ہیں، لیکن ماں سوائے خشکن دعووں اور بیانات کے عملی طور پر خاطر خواہ اقدامات سامنے نہیں آئے۔ تاہم حکومتی دعووں کے مطابق اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ فوڈ سیکیورٹی، محکمہ زراعت اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں۔ انسداد ٹڈی دل قومی پروگرام کے تحت ملک بھر میں 26.49 لاکھ ایکڑ پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ NLCC کے مطابق 10 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 1051 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ ملک بھر میں 10 کروڑ ایکڑ سے زائد علاقے کا سروے کیا جا چکا ہے۔ صوبہ پنجاب میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,61,000 ایکڑ، بلوچستان میں 1,92,000 ایکڑ، خیبر پختونخوا میں 1,82,000 ایکڑ پر سروے کیا گیا، جبکہ سندھ میں 1,11,000 ایکڑ پر سروے اور 5 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 5,416 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ ان اقدامات سے جہاں یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ ملک میں ٹڈی دل کا خاتمہ ہوگا اور درپیش قحط سالی کا خطرہ دور ہوگا، تو ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار منتخب حکومتیں ہر مشکل وقت میں افواج پاکستان اور فلاحی اداروں کے رحم و کرم پر کیوں نظر آتی ہیں؟ خبر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔